اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 21ویں پارے کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جن مشکلات کا سامنا کر رہے تھے وہ ناقابل برداشت تھا۔ ایک طرف تو مشرکین کی طرف سے بیہودہ قسم کے اعتراضات تھے، اور دوسری طرف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکلیف دینے کا سلسلہ جاری تھا۔ ایسے حالات میں مادی طاقت سے زیادہ مسلمانوں کو روحانی طاقت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے ان کی روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اس کو نشو و نما دینے کے لیے دو چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ ایک تو تلاوت قرآن اور دوسرے اقامت الصلاۃ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ قرآن کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ ایک بات یہاں ٹھہر کر جان لینا ضروری ہے، وہ یہ کہ تلاوت قرآن زبان ہلانے کا نام نہیں ہے، اور نماز ہلانے کا نام نہیں ہے۔ آج قرآن حکیم در حقیقت زبان ہلانے کا ذریعہ بن گیا ہے، اور نماز بدن ہلانے کا ایک ذریعہ۔ فائدے ہیں، ایک تو وہ فحشہ سے بچ جائے گا، دوسرے منکر سے۔ فحشہ کیا ہے؟ شہوانی جذبات کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئے وہ فحشہ ہے۔ جیسے زنا ہے، شہوانی جذبات کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئے وہ فحشہ ہے، جیسے زنا، بدکاری۔ اور حب مال، حب جاہ کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئے وہ منکر ہے۔ تو نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ فحشہ سے، زنا سے، بدکاری سے، ان تمام چیزوں سے روک دیتی ہے، اور منکر چیز سے اسے باز رکھتی ہے۔ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بہت سارے نمازی ہیں جو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں ان دونوں چیزوں سے آری نہیں ہیں۔ وہ بدکاری میں بھی مبتلا ہیں اور منکر میں بھی مبتلا ہیں۔ ایک طرف بدکاری میں مبتلا ہے، دوسری طرف حب مال میں مبتلا ہے۔
تو نماز کا جو فائدہ ہے، نماز کے جو فوائد و ثمرات ہیں، وہ بظاہر ہم نمازیوں کی زندگی میں نہیں دیکھ رہے. تو قرآن حکیم کا یہ بیان کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ نماز فحشہ اور منکر سے روک دیتی ہے؟ جواب اس کا یہ کہ کسی بیماری سے شفا کے لیے جو دوا استعمال کی جاتی ہے، اس دوا کے لیے کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط کہ دوا کے جو اجزاء ہیں، نسخے کے جو اجزاء ہیں، وہ سارے کے سارے اصلی ہوں، نقلی چیز نہ ملا دی گئی ہو. دوا نقلی نہ ہو، اصلی ہو. تو نسخے کے اجزاء اصلی ہوں، نقلی نہ ہو، یہ پہلی شرط. دوسری شرط، دوا خاص خاص اوقات میں لی جائے. پوری دوا ایک ساتھ کھا جائے گا تو بجائے اس کے کہ مرض اچھا ہو، اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، تو خاص خاص اوقات میں دوا کو لے. اور تیسرے، پابندی کے ساتھ لے. دوا کے سارے اجزاء اصلی ہوں، ایک ساتھ دوا نہ کھا لے بلکہ خاص خاص اوقات میں دوا کو استعمال کرے، پابندی کے ساتھ استعمال کرے. کھا لیا نہیں کھایا تبھی مرض ٹھیک نہیں ہو سکتا. پابندی کے ساتھ اس دوا کو استعمال کرے. اور چوتھی چیز، دوا کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ کھا لے جو اس دوا کی خاصیت کے منافی ہو. اگر مرض کے اندر مریض ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتا ہے تو اس کو اس دوا سے افاقہ ہونے والا ہے، فائدہ ہونے والا ہے. اور اگر ان تمام شرائط اور ضابطوں کا لحاظ نہیں کرتا تو اس کا مرض ٹھیک ہونے کے بجائے بڑھتا جائے گا. تو ہم نماز کی طرح نماز پڑھتے ہی نہیں، تو ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آئے کیسے؟ نماز کو ہم نے ایک روٹین سمجھ رکھا ہے. بالفاظ دیگر، نماز بدن ہلانے کا نام ہے. تو ایسی نماز سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں کہاں آنے والی؟ اور جہاں تک تلاوت قرآن کا مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھیں اس کو سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں. یہ کوئی جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے کہ آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے زندگی بھر آپ سمجھ نہ پائیں اور اس کے اوپر عمل نہ کریں. یہ ہدایت کی کتاب ہے. اور کسی چیز سے رہبری حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، گائیڈنس حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. بغیر سمجھے آپ کو ہدایت کیسے ملے گی؟ آپ کو گائیڈنس کیسے ملے گا؟ اور شروع ہی میں بتا دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ گائیڈنس ہے، یہ گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب تک آپ گائیڈ کو سمجھیں گے نہیں، آپ کو گائیڈنس کیسے مل سکتا ہے؟ تو ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں. نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں. گویا ہم نے جو شرطیں تھیں تلاوت کی اور نماز کی، وہ شرطیں ہم نے چھوڑ دی، اس کو نظر انداز کر دیا. اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ اہل کتاب سے اگر بحث کرو تو اس میں نرمی گفتار کا خاص لحاظ رکھو، اس میں سختی نہ ہو، نرمی کے ساتھ ان سے بحث کرو. شور و شغب نہ ہو، ان کو نیچا دکھانے کا جذبہ نہ ہو، حق و صداقت کو پیش کرنے کا جذبہ ہو، آپ کے دل میں اس کے لیے خیر خواہی ہو کہ وہ ہدایت کے اوپر آ جائے. ایسے تمام مدعوین کہ ایک داعی ان کے سامنے دعوت کو پیش کرتا ہے تو اس کو نیچا دکھانا مقصد نہ ہو، بلکہ خیر خواہی کا جذبہ اس کے دل میں موجزن ہو کہ آدمی ہدایت کو سمجھ لے اور ہدایت یاب ہو جائے. شور و شغب
گالی گلوچ، ان تمام چیزوں کا اذن، ان تمام چیزوں کی اجازت اور رخصت کسی سے بحث کے وقت نہیں ہے. ہاں الا الذین ظلموا منہم، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مناظرہ باز ہوتے ہیں، مناظرہ کر لو، جبکہ ان کو دلیل سننا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی منطقی دلیل سے سامنے والے کو مرعوب کر دیں، سامنے والا مسکت ہو جائے. تو ایسے مناظرہ باز لوگوں سے مناظرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے مت تیار ہوئیے. ایسے لوگوں سے مناظرہ کرنا درست نہیں. پتہ یہ چلا کہ جو دلیل کو سننے کے لیے تیار ہو آپ اس سے بحث کیجئے، حق اور صداقت اس کے سامنے پیش کیجئے. جو مناظرہ باز ہو، جو دلیلیں سننے اور ماننے پر آمادہ نہ ہو، ایسے مناظرہ باز سے بحث کرنے سے اس آیت کریمہ میں منع کر دیا گیا. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مناظرہ ہو تو احسن طریقے سے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو مناظرہ باز ٹائپ کے لوگ ہوں ان سے آپ مناظرہ مت کیجیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارا نبی امی ہے. امی کا مطلب ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے جیسے نکلا تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، ایسے ہی اب بھی ہے، اس کو امی کہتے ہیں. امن مانے ماں. امی، امی کا مطلب ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو اس شخص کو امی کہتے ہیں جو اسی طریقے سے علم والا نہ ہو جو ایک پیدائشی بچے کا حال ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کو امی کہا جاتا ہے. فرمایا گیا آپ لکھ نہیں سکتے، آپ پڑھ نہیں سکتے. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ لکھ نہیں سکتے. تو الذي لا يقرأ ولا يكتب هو الامي، جو نہ پڑھ سکے اور جو نہ لکھ سکے، that is called امی. اسے امی کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا ہے اور کوئی معلم ہے اس کا، اس کو آ کر پڑھا جاتا ہے. اب سوال کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے میرے نبی کا کوئی معلم ہے، کون ہے ذرا بولو؟ مشرک ہے کوئی؟ اگر معلم مشرک ہے تو اس کتاب کے اندر شرک کی تردید کیوں ہے؟ شرک کی تردید کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا معلم، آپ کا ٹیچر مشرک نہیں ہے. چلو آپ کا ٹیچر، آپ کا معلم مشرک نہیں، کوئی یہودی ہے، تو اس میں یہودیوں کی پول کیوں کھول دی گئی ہے؟ ان کی عیاریوں، مکاریوں، بدماشیوں، شرارتوں، ان کی نافرمانیوں، ان کی احسان فراموشیوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ اور اگر ہمارے نبی کا معلم عیسائی ہے تو اس میں یہ کیوں کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی گئی نہ آپ کو قتل کیا گیا؟ عیسائیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی. پتہ یہ چلا کہ آپ کا کوئی معلم نہیں ہے اللہ کے علاوہ، نہ مشرک ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اور آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، آپ نے لکھنا نہیں سیکھا کسی سے، اور ایسے اعلیٰ قسم کے مضامین، اس طریقے کی بات کہنا در حقیقت آپ کے نبوت کی دلیل ہے. کوئی پڑھا لکھا نہ ہو تو یہ اس کے حق میں عیب مانا جاتا ہے کہ دیکھو پڑھا لکھا نہیں ہے، تو دوسروں کے حق میں وہ عیب ہے پڑھا لکھا نہ ہونا. لیکن یہی پڑھا لکھا نہ ہونا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں عین کمال ہے، اور گویا آپ کا امی ہونا آپ کی نبوت کی دلیل ہے. دوسروں کے حق میں ان پڑھ ہونا، پڑھنا لکھنا نہ جاننا ایک عیب ہے،
مگر ہمارے نبی کے حق میں امی ہونا، یہ امیت آپ کی نبوت کی دلیل ہے، آپ کی نبوت آپ کے رسالت کی صداقت پر دلیل ہے کہ اس نے پڑھا لکھا نہیں کہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے باتیں اس کی نہیں ہے، صرف زبان اس کی ہے، بات کسی اور کی ہے۔ یہی بات 27ویں پارے میں کہی گئی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، بات اللہ کی ہوتی ہے، صرف زبان میرے رسول کی ہوتی ہے۔ گویا اللہ زبان رسول سے بات کرتا ہے۔ کس سے بات کرتا ہے؟ اللہ بات کرتا ہے زبان رسول سے، فرمان اللہ کا، زبان رسول کی، گویا کہ اللہ کلام کرتا ہے اپنے رسول کی زبان سے۔ اسی وجہ سے کہا گیا جو میرے رسول کی اطاعت کر لے وہ سمجھو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے عملوں کو باطل مت کرو۔ تو حجت دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ کی بات اور دوسرے رسول کی بات۔ اس کے بعد عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ نبی اگر سچا ہے تو معجزے کیوں نہیں دکھاتا؟ معجزے کیوں نہیں دکھاتا؟ معجزہ کیا ہے؟ یہ احد پہاڑ کو سونا بنا دیجیے، ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں۔ مورتوں کو زندہ کر دیجیے، ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں۔ مکے میں ہریالی نہیں ہے، ساری زمینیں بنجر ہیں، پتھریلے علاقے ہیں، آپ ان کو سرسبز و شاداب بنا دیجیے، قابل زراعت بنا دیجیے، قابل کاشت بنا دیجیے۔ اس طریقے کے مطالبات تھے ان کے کہ آپ معجزہ دکھا دیں تو ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا قل انما الآیات عند اللہ انما انا نذیر مبین، معجزہ دکھانا یہ شرط نبوت اور رسالت نہیں ہے۔ یہ دیکھو یہ بہت پیارا نکتہ ہے، معجزہ دکھانا یہ نبوت کی شرط اور رسالت کی شرط نہیں ہے کہ معجزہ دکھائے گا تب ہی نبی ہوگا، معجزہ دکھائے گا تب ہی رسول ہوگا۔ اور یہی یہ نکتہ یاد رکھو کہ ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے کہ کوئی خرق عادت چیز دکھا دے تو ہی ولی ہے، اور اگر کوئی کرامت نہ دکھا سکے تو وہ ولی نہیں ہے۔ جس طرح ولایت کے لیے، ولی ہونے کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، اسی طریقے سے نبوت اور رسالت کے لیے معجزہ دکھانا شرط نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، رسالت اور نبوت کی شرط نہیں ہے کہ میں معجزہ دکھاؤں، اور اگر معجزہ دکھا نہ سکوں تو میں نبی اور رسول نہیں ہوں۔ اس لیے کہ اگر یہ شرط ہوتی تو اذا فات الشرط فات المشروط، شرط مفقود ہوتی تو مشروط مفقود ہوتا، اور چونکہ معجزہ دکھانا یہ شرط نبوت اور رسالت نہیں ہے، لہذا یہ کہنا کہ معجزہ دکھاؤ تب آپ کو ہم نبی مانیں گے، رسالت مانیں، یہ ایک عجیب و غریب قسم کا مطالبہ ہے، یہ ایک بیہودہ مطالبہ ہے۔ میں تو صرف نبی ہوں، پیغام لے کر کے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے تنبیہ لے کر کے آیا ہوں، نہیں لیکن نذیر مبین، تنبیہ لے کر وارننگ دینے کے لیے آیا ہوں میں کہ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ نذیر ہوں میں، ڈرانے والا ہوں۔ اور ایک نکتہ بتاتا ہوں لائر کے لیے، وکیل کے لیے، ایک بات کسی دلیل سے ثابت ہو جائے، ایک بات کسی دلیل سے ثابت ہو جائے تو پھر مخالفین کا یہ مطالبہ کہ کوئی دوسری دلیل لاؤ، دنیا کی کسی عدالت کا جج اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، اجازت نہیں دے گا۔ اب نبی کی نبوت اور رسالت پر ایک دلیل دے دی گئی، کیا؟ قرآن حکیم، یہ دلیل ہے، یہ قرآن، یہ دلیل اس وجہ سے ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسی کتاب بنا کر کے لاؤ، ایک دلیل دے دی گئی۔ تو ایک دلیل جب دے دی گئی تو گویا یہ دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ایک پروف بن گئی،
عدالت میں ایک چیز ایک دلیل سے ثابت ہو گئی، مخالف کا یہ مطالبہ کرنا کہ دوسری دلیل لائی جائے، دوسرا پروف دیا جائے اس کے حق اور صادق ہونے پر، ایک بیہودہ قسم کا مطالبہ ہے۔ دنیا کی کسی عدالت کا جج اس مضحکہ خیز بات کو کبھی قبول نہیں کر سکتا، کہے گا ایک بیہودہ مطالبہ ہے، ایک چیز ایک دلیل سے ثابت ہو چکی ہے، اب دوسری دلیل کا مطالبہ کرنا۔ چلو دوسری دلیل دے دی گئی، پھر کہو گے تیسری دلیل لاؤ، تیسری دلیل دے دی تو چوتھی دلیل لاؤ، ایک تسلسل ہے، یہ مضحکہ خیز بات ہے۔ ایک بات ایک دلیل سے ثابت ہو گئی، سو ایکسپٹ اٹ، اس کو قبول کرو۔ دنیا کی کسی عدالت کا اجازت نہیں دیتا کہ ایک بات ایک پروف سے ثابت ہو جائے تو دوسرے پروف کا مطالبہ کیا جائے کہ اس بات کے ثبوت کے لیے ایک سیکنڈ پروف ہونا ضروری ہے۔ لہذا قرآن حکیم خود پروف ہے، ثبوت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت و نبوت پر۔ پروف کیا ہے؟ ایسی کتاب بنا کر کے لے آؤ نا، تم بھی وہی زبان بولتے ہو، عربی تمہاری زبان ہے، انہی حروف سے جملے بنتے ہیں، جملوں سے تراکیب کا وجود ہوتا ہے۔ اگر تم محمد کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، تو ایسی کتاب بنا کر کے لے آؤ۔ آگے عرض کیا گیا کہ کہیں اگر اللہ کی بندگی اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو تو وہ جگہ چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ چلے جائے۔ یہ کہا جا رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ۔ میری زمین بہت وسیع ہے، میری زمین بہت وسیع، وہاں چلے جاؤ۔ اے میرے بندو، اگر میری بندگی کسی جگہ پر مشکل ہو رہی ہے، میرے حکموں پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، راستے میں مر گئے تو؟ راستے میں مر گئے تو؟ یہاں تو پہلے سے رہ رہے ہیں، یہاں کی گلیوں سے واقف ہیں، یہاں کے محلوں سے واقف ہیں، یہاں کے کاروبار سے واقف ہیں، یہاں کی رفتار تجارت پر ہماری نظر ہے۔ جمے جمائے دھندے کو چھوڑ کر کے اگر دوسری جگہ چلے گئے تو کہیں مر نہ جائیں۔ جواب دیا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو مرنا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ تم کہاں بچنے والے ہو؟ جگہ پر رہو گے تب بھی مرو گے، باہر جاؤ گے تب بھی مرو گے، مرنا تو ایک دن نہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں کہ جان کیسے بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے۔ تمہارا یہ کہنا کہ اگر جگہ ہم نے چھوڑ دی تو مر جائیں گے، تو کل نفس ذائقۃ الموت، وہیں رہو گے تب بھی مرنا ہے، اور دوسری جگہ چلے جاؤ گے تب بھی تمہیں مرنا ہے۔ یو ہیو ٹو ڈائی، کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، آپ کو مرنا ہی ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں کہ جان کیسے بچائی جائے، مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان جان دے کر بھی اگر مل جائے تو سودا کچھ برا نہیں ہے، سستا ہی ہے، سستا ہے۔ اس لیے کہ اسی ایمان کے اوپر ہی جنت کے دخول کا مدار ہے۔ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی کے پاس ایمان نہ ہو۔ دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ جو رکھی ہوئی ہے، لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا، کتاب الایمانی میں، کتاب الایمان کی روایت ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ گویا کہ دخول جنت موقوف ہے ایمان کے اوپر، اگر ایمان نہیں ہے تو آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر جنت میں نہیں گیا تو پوری ابدی زندگی اس کی تباہ ہے، پوری ابدی زندگی بیکار ہے اس کی۔ تو جان دے کر بھی اگر ایمان جیسی گہرا بہا اور قیمتی شے، ثمین شے مل جائے تو سودا کچھ برا نہیں ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، مرنا تو ہے ہی۔ اس کے بعد ایک سوال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ہم نے جگہ چھوڑ دی، کھائیں گے کیا؟ کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے پرندے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے پھرتے،
پرندے تو روزی اسٹور نہیں کرتے، وہ اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں، صبح نکلتے ہیں واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو اگر وہ پرندوں کو روزی دے سکتا ہے تو تم تو ان سے اشرف ہو، تمہیں روزی کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ پرندوں کو روزی دے سکتا ہے تو تمہیں روزی کیوں نہیں دے سکتا؟ اور جہاں تک روزی دینے کا مسئلہ ہے، کوئی کالا کیڑا کالے پتھر کے اندر اگر ہو، بعض کیڑے پتھر کے اندر ہوتے، پتھر توڑو تو وہ کیڑا نکلتا ہے، پتھر کے اوپر کیڑے ہوتے، پتھر کے اندر کیڑے ہوتے. ایک شاعر نے اس مفہوم کو یوں ادا کیا ہے کہ پتھروں میں بھی کیڑے ہوتے ہیں، سنگ بنیاد دیکھ کر رکھنا. پتہ یہ چلا کہ پتھر کے اوپر کسی کیڑے کا ہونا یہ تو ایک مشاہداتی چیز ہے، آئے دن ہم دیکھا کرتے ہیں. پتھروں کے اندر کیڑے کا ہونا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. اللہ پتھر کے اندر ایک ٹھوس چیز، ایک مضبوط چیز کے اندر اس کو کیسے زندہ رکھتا ہے، اور اللہ کی نگاہ اس پتھر کے اندر موجود کیڑے کے اوپر بھی ہے. اور صفی اورنگ آبادی نے بہت اچھا کہا کہ کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے. صفی کیڑے کو، صفی کیڑے کو غذا دیتا ہے پتھر سے. اللہ تبارک و تعالی پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی روزی پہنچا دیتا ہے. صفی پتھر کے کیڑے کو غذا دیتا ہے پتھر سے، ہاں بھی پہنچا دیتا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے. کاش کے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی. دنیا لہو لعب ہے. لعب کسے بولتے؟ بچوں کے کھیل کو. اور لہو کسے بولتے؟ جوانی کے کھیل کو. تو یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے. اور کوئی بھی سنجیدہ شخص کھیل اور تماشے سے دلچسپی نہیں رکھتا. جتنے لوگ ہیں کھیل اور تماشے سے دلچسپی رکھتے ہیں غیر سنجیدہ لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ جو لوگ کھیل اور تماشے سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ غیر سنجیدہ ہیں. اور زندگی ایک سنجیدہ حقیقت کا نام ہے. آدمی کو غیر سنجیدہ نہیں ہونا چاہیے زندگی کے تعلق سے. اس کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. کہتے ہیں ایک مفسر یہ کہنے لگے کہ میں نے سورہ عصر کا مفہوم ایک بازار کے اندر سمجھا. سورہ عصر کا مفہوم میں نے بازار میں سمجھا. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ ایک آدمی شام کے وقت جب بازار اٹھنے والی تھی، لوگ اپنا سامان سمیٹ رہے تھے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے والے تھے. ایک آدمی زور زور سے چلا رہا بازار میں، ارے بھائی جلدی سے میرا سامان خرید لو ورنہ نفع تو نفع، میرا سرمایہ، میرا جو کیپٹل ہے، میرا جو راس المال ہے وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. کہنے لگے کیوں چلا رہا ہے، کیا بیچ رہا ہے؟ دیکھا تو برف بیچ رہا ہے. وہ برف بیچ رہا ہے. ارے جلدی سے میرے اس سامان کو خرید لو ورنہ نفع تو گیا، یہ راس المال بھی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. ایسے ہی زندگی برف کی طرح ہے، اس کے اوپر لمحات کا ورود ہوتا ہے، زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. ایک سنجیدہ حقیقت کا نام ہے حیات. آدمی کو جلدی سے جس طرح سامان بیچ کر کے پیسے سیدھا کر لینا عقل مندی ہے، سنجیدگی ہے. اور اگر کوئی آدمی ویسے ہی اپنے سامان کو پڑا رہنے دے وہ غیر سنجیدہ ہے. غیر سنجیدہ. کتنے لوگ ہیں what are you doing? I am killing flies. مکھی مار رہا ہوں. تو یہ حیات یہ مکھی مارنے کے لیے نہیں ہے، کل فلائز کے لیے نہیں ہے، مکھی مارنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اگر ایک لمحہ ہماری زندگی سے مائنس ہو گیا، پوری کائنات دے کر کے بھی اس لمحے کو واپس لانا چاہو حیات کے اندر، ناممکن ہے. دیٹ از امپاسبل، ناممکن. اس کے بعد کہا گیا
ہم نے اپنے گھر کو، حرم کو امن و امان والا بنایا ہے. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا. ایک نقطہ یہ ہے کہ امن جو ہوتا ہے وہ ہتھیاروں سے قائم نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر آپ ہتھیار جمع کریں گے تو آپ کا دشمن غیر مطمئن ہو کر کے اس سے زیادہ ہتھیار خریدنے کی کوشش کرے گا. پھر آپ دیکھیں گے اس نے اتنا ہتھیار خرید لیا ہے تو اب میں اس سے زیادہ ہتھیار خریدوں گا. وہ یہ دیکھے گا کہ اس نے اتنا ہتھیار خرید لیا تو ہم اس سے زیادہ ہتھیار خریدیں. بے اطمینانی کی زندگی رہے گی دونوں کی زندگیوں میں، بے اطمینانی رہے گی دونوں کی زندگیوں میں. تو ہتھیار سے امن قائم نہیں ہوتا، ہتھیار سے صرف بد امنی پھیلتی ہے، صرف بے اطمینانی آتی ہے، اشانتی پھیلتی ہے. تو ہتھیار امن قائم نہیں کر سکتے. دوسرے قانون بھی امن قائم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قانون کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے. اور آدمی اگر اپنے اندرون سے نہ سدھرے، اس کا باطن نہ سدھرے، کتنے قوانین ہیں جو نافذ کیے جاتے ہیں، جرائم رکتے ہیں، جرائم کی شرح کم ہوتی ہے؟ قطعا نہیں. حالانکہ قوانین جتنے اسٹرکٹ نافذ کیے جاتے ہیں جرائم اتنے ہی بڑھ جا رہے ہیں. اور یہ جرائم کا بڑھنا در حقیقت اشانتی پھیلانا ہے. پتہ یہ چلا کہ قانون بھی امن پھیلانے میں کامیاب نہیں ہے، اس لیے کہ قانون کا تعلق ظاہر سے ہے، اور امن پھیلانا یہ در حقیقت اس کا تعلق باطن سے ہے، آدمی کا اندرون سدھرنا آدمی. تیسرے عقل بھی امن نہیں پھیلا سکتی، اس لیے کہ عقل یہ اخلاق کے تابع نہیں ہوتی. جہاں فائدہ دیکھتی ہے اسی چیز کو حاصل کر لیتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، وہ تو فائدہ دیکھتی ہے. اس لیے کہ عقل کبھی بھی اخلاق کے تابع نہیں ہوتی. غیر اخلاقی حرکت کر سکتا ہے آدمی، اس لیے کہ عقل اخلاق کے تابع نہیں ہے. عقل یہ امن نہیں پھیلا سکتی، قائم کر سکتی. ہتھیار امن نہیں پھیلا سکتے، امن قائم نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے قانون یہ نہیں امن پھیلا سکتا. امن پھیلانے والی چیز صرف ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر. یہ ڈر اگر آ جائے تو پھر آدمی خلوت میں بھی گناہ کرنے سے باز رہے گا اور جلوت میں بھی گناہ کرنے سے باز رہے گا. کسی نے بہت اچھا کہا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی علانیہ گناہ مت کرو، چھپ کر کے کرو تاکہ کوئی دیکھے نہ. کوئی دیکھ لے گا علانیہ گناہ کرتے ہوئے تو رسوائی کا ڈر ہے، ذلت کا ڈر ہے. تو چھپ کر کے گناہ کرو. کسی نے بہت اچھا کہا، تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچ، اس لیے کہ جو جج ہے وہی گواہ بھی ہے. تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچ، اس لیے کہ جو جج ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، وہی گواہ بھی ہے. تو آدمی جہاں جلوت میں علانیہ گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکے بچائے، وہیں تنہائی میں بھی اپنے آپ کو گناہ کرنے سے روکے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے کئی راستے کھول دیتے ہیں اور ہم اچھائی کرنے والے لوگوں کے ساتھ. ابن ابی حاتم نے یہ بتایا ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے علم کے عمل کے ایسے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. ایک نکتہ اور، جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے روزی کی بھی ذرائع کھول دیتے ہیں. ایک مطلب اور، جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں ہم ان کے لیے ترقی کے، خوشیوں کے،
نئے نئے راستے کھول دیتے ہیں جن راستوں کے بارے میں اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. جو بھی مطلب لے لو آپ, مطلب بہت وسیع ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آگے سورہ روم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. دنیا کے بارے میں تو بڑے ماہر ہیں لیکن آخرت کے بارے میں غافل ہیں. دنیا کے بارے میں چاق و چوبند سرگرم عمل, مگر دین کے بارے میں آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں. حضرت حسن بصری نے ایک عجیب و غریب بات کہی کہ میں نے واللہ ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اپنی انگلیوں کے ناخنوں پر درہم رکھ کر کے درہم کا وزن بتا سکتا ہے کہ درہم کتنے وزن کا ہے. اپنے ہاتھ کے ناخنوں کے اوپر درہم رکھ کر کے بتا سکتا ہے کہ درہم کا وزن کیا ہے, مگر اس آدمی کو دیکھا گیا کہ سیدھے سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. جو ہندوستان کو تقسیم کر کے پاکستان چلے گئے اور وہاں کے صدر بنے, پرائم منسٹر بنے, جناح صاحب, کتنے ذہین تھے. ذہین ہی آدمی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے کہ ایک ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے. ان کی نمازوں کے بارے میں کہا گیا کہ ایک دفعہ کہا گیا آپ پاکستان کی سب سے بڑی ہستی ہیں اور نماز پڑھیے. کہتے جب کہا کہ کیا کیسے پڑھا جائے, کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ ہاتھ یوں اٹھا کر کے اور باندھ لیجئے, پیٹ کے اوپر, پیٹ کے نیچے, پیٹ کے اوپر کہیں بھی باندھ لیں. اب کھڑے ہیں, اب کہہ رہے ہیں واٹ از نیکسٹ, آگے کیا ہے, آگے کیا ہے, واٹ از نیکسٹ, آگے کیا کرنا ہے. دیکھیے یہ ان کے بارے میں ایک بات کہی گئی. تو دنیا کے بارے میں بڑے چاق و چوبند, مگر دین کے بارے میں انتہائی نکمے اور ناکارہ. کتنے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی فلم دکھائی جا رہی ہو تو یہ اٹھنے کا نام نہیں لیں گے, ایسے دیکھتے ٹکٹی کے باندھے. کوئی سیریل چل رہا ہو نگاہ نہیں ہٹے گی, لیکن دین کی بات سننا ہو تو ایسا لگے گا جیسے ایک خاص قسم کی وحی نازل ہو رہی ہو, نیند آتی ہے, بیچارے گر گر پڑتے ہیں. دنیا کی باتیں اگر دیکھ رہے ہو تو نیند نہیں آتی. ہاں آخرت کی بات اگر سننی ہے ہاں تو شیطان آ کر سوار ہو جاتا ہے اور اسے سننے پر آمادہ کرنے پر اکساتا رہتا ہے, سننا نہیں. تو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. انگلی پر, ناخن پر رکھ کر درہم کا وزن بتا دیتے ہیں, مگر نماز سیدھے سے پڑھنا نہیں آتا ہے. کتنے لوگ ہیں یہاں, پوچھئے کہ رکوع کیسے کیا جاتا معلوم نہیں, سجدہ کتنے اعضاء کے اوپر کیا جاتا معلوم نہیں, سجدے میں کتنی دعائیں پڑھی جاتی معلوم نہیں, رکوع میں کتنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں معلوم نہیں. اگر 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھیں تو کیا ہوتا, 5 مرتبہ پڑھنے, 7 مرتبہ پڑھنے, 1 مرتبہ پڑھنے تو پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے, کچھ معلوم نہیں. 0/0 یہ حال ہے مسلمانوں کا. اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا رحم ہمارے اوپر نہیں ہو رہا ہے, ہم جہاں ہیں وہاں ذلیل و خوار ہیں. تمہارے کرتوت ایسے ہیں جس کی وجہ سے تم ذلیل و خوار ہو. توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے. نماز کا ایک حصہ بھی صحیح سے, پوری زندگی آدمی نماز پڑھتا ہے صحیح طریقے سے سنت کے مطابق. کتنے لوگ ہیں, میرا خیال ہے کہ ہزاروں میں سے چند ملیں گے جو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, اور اس پر طالب ہیں اللہ کی مدد کی. مدد کیسے آنے والی. سورہ روم شروع ہو رہی ہے. سورہ روم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے جو حرف بحرف صادق ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے, 531. نبوت کب ملی, 610 عیسوی. یاد رکھو ساری چیزیں, مولوی بھی تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی, 570 یا 71 میں, اور نبوت کب ملی, 610 میں. ایران اور روم کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی وہ 602 میں شروع ہوئی, 602 میں.
اور 614 تک جاری رہی مسلسل. ایران اور روم لڑتے رہے اور 614 کے اندر خسرو پرویز نے، ایران نے روم کو ایک زبردست شکست دی، ایک آخری شکست، اور بہت سارے پادریوں کو قتل کیا، اور ان کا جو صلیب ہوتا ہے، صلیب مقدس، وہ صلیب مقدس اٹھا کر کے لے گیا اور ان کے بہت ساری اراضی کے اوپر قابض ہو گیا. اسی دوران یہ سورہ کریمہ نازل ہو رہی، اس لیے کہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان عیسائیوں کے قریب تھے اور مشرکین یہ ایرانیوں کے قریب تھے. روم میں عیسائی اور ایران میں آتش پرست، آگ کے پوجنے والے. تو مسلمان کس سے زیادہ قریب ہوئے؟ عیسائیوں کے. اور مشرک کس کے زیادہ قریب ہوئے؟ ایرانیوں کے. تو جب خسرو پرویز نے رومیوں کو شکست دی تو تمام کے تمام مشرکین مسلمانوں کو چڑھانے لگے، پریشان کرنے لگے، ان کے اوپر پھپتیاں کسنے لگے. او دیکھو جیسے ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کو ٹھونک دیا اچھی طرح، ایک دن موقع آنے دو تمہیں ٹھونکتے ہیں اسی طرح. یہ بولتے مسلمان بیچارے پریشان. اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے بطور پیشین کو یہ سورہ کریمہ اتاری اور فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. چند سالوں کے اندر رومی غالب آ جائیں گے ایرانیوں کے اوپر، جبکہ ظاہری حالات بالکل اس کے خلاف تھے. ظاہری حالات بالکل ناسازگار اس کے خلاف تھے. ایسے ماحول کے اندر یہ سورہ کریمہ اترے، کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. مشرکین نے جب سنا تو بغلیں بجانے لگے، کہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی جلدی دوبارہ رومی تیار ہو کر کے ایرانیوں کے اوپر حملہ کریں گے اور اس قوت سے ٹکرا کر کے انہیں مغلوب کریں گے، ممکن نہیں ہے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان و یقین دیکھیے. ابی ابن خلف سے بحث ہونے لگی. ابی ابن خلف بولا بالکل جھوٹی بات ہے یہ جو قرآن بول رہا ہے، رومی جیت ہی نہیں سکتے، وہ تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں. اتنی جلدی ان کا کھڑے ہونا اور ایرانیوں کے خلاف آنا ناممکنات میں سے. حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان و یقین دیکھیے، انہوں نے کہا شرط لگا لے. اس وقت شرط حرام نہیں ہوئی تھی، شرط لگانا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس وقت شرط لگانا حرام نہیں تھا، جائز تھا. تو حضرت صدیق نے ابی بن خلف سے شرط لگا لی کہ 3 سال کے اندر اگر رومی جیتے نہیں، غالب نہیں آئے، تو میں تم کو 10 اونٹ دوں گا، اور اگر اس پیشین گوئی کے مطابق رومی جیت گئے تو تم مجھے 10 اونٹ دو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے بلایا، کہا کہ دیکھو قرآن میں بضع سنین، اور بضع کا اطلاق تقریباً 9-10 کے اوپر ہوتا ہے. تو ایسا کرو 3 سال نہ کہہ کر کے سال بڑھا لو، 10 سال کر لو، اور رقم بڑھا کر کے 100 اونٹ کر لو. رقم بڑھا کر کے 100 اونٹ کر لو، اس لیے کہ بضع کا لفظ تقریباً 9 کے اوپر بولا جاتا ہے، 10 9 ایسا بولا جاتا ہے. تو اونٹوں کی تعداد 100 کر لو اور مدت بڑھا کر کے 10 سال کر لو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ہی مدت میں رومیوں کو پھر سے دوبارہ تیار ہونے کا موقع دیا اور انہیں باقاعدہ جنگ لڑی اور ایران کو ایک ناقابل یقین شکست سے دوچار کیا. اور ادھر بدر میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی. ایک خوشخبری یہ تھی یہ ایک بہترین خبر ان کے لیے یہ تھی، ایک بہترین چیز ان کے لیے یہ تھی، دل خوش کر دینے والی. اور جیسے ہی وہ میدان جنگ سے باہر نکلے انہیں یہ پتا چلا کہ رومی لوگ ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائے. ڈبل خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس موقع پر عطا فرمائی. یہ پیشین گوئی جس طریقے سے قرآن نے کی تھی، حالات کی ناسازگاری کے باوجود بھی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حکیم جو بولتا ہے حق و صداقت پر مبنی بات بولتا ہے، اس کی کسی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور آج تک علم اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی قرآن حکیم کے کسی اصول کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکا ہے.
انگلی نہیں اڑا سکا. اور اس کا چیلنج اب بھی باقی ہے. فلیات بحدیث مثل کا ثابت. اگر تم سچے ہو تو ایک جملہ بنا کر کے بتاؤ, پوری سورہ نہیں, 10 سورہ نہیں, پورا قرآن نہیں, ایک جملہ. حدیث میں سینٹینس, ایک جملہ بنا کر کے بتاؤ قرآن جیسا. علم اتنا ترقی کر چکا ہے, بنا کر بتا دینا چاہیے نا. اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے نا. مسلمان تو ویسے ہار جاتے, تم قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر کے رکھ دیتے, مسلمان مان لیتے. چلو خدا نہیں ہے, آخرت نہیں ہے, تم جو کہہ رہے ہو وہی صحیح ہے, محمد اللہ کے رسول نہیں ہے. ایسی کتاب لا کر کے بتاؤ نا, قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے, ایسی کتاب سیدھے سادھے لا کر کے بتا دو نا, سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. اور کبھی نہیں کر سکتے. قرآن ایک نے بتا دیا, لن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. لن آتا ہے نیور, کبھی نہیں کر سکتے تم, نیور, کبھی نہیں کر سکتے. عرض کیا جا رہا ہے کہ ہم نے عورت کو تمہیں میں سے بنایا, یعنی حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کی بائیں پسلی سے جو چھوٹی پسلی ہے, سب سے چھوٹی پسلی, اس سے بنایا. چھوٹی پسلی. دوسرے جانور سے کیوں نہیں بتایا, کسی اور چیز سے بنا دیتا, تاکہ مرد اور عورت کے درمیان کشش رہے, محبت رہے. اگر کسی اور چیز سے بنایا جاتا عورت کو تو نفور ہوتا دونوں میں. جز سے بنایا گیا تو کل اپنے جز کے لیے اور جز اپنے کل کے لیے. چاہتا میں پورا ہو جاؤں اور کل چاہتا میں پورا ہو جاؤں. ارے بھائی یہ پوری چیز تھی, یہ اس میں سے تھوڑی سی چیز نکال دی گئی ہے اور اس سے کوئی چیز بنا دی گئی, تو یہ جز ہے. یہ چاہتا ہے میں پورا ہو جاؤں اس سے مل کر کے, اور یہ کمی محسوس کر رہا ہے کہ تھوڑا سا نکل گیا ہے, میں وہ لے لوں تاکہ میں پورا ہو جاؤں. پتہ یہ چلا کہ عورت کے لباس میں رہتے ہوئے مرد سے بے نیاز نہیں ہو سکتی, اور مرد کے لباس میں رہتے ہوئے عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. دونوں کی تکمیل ایک دوسرے کے بغیر ناممکنات میں سے, اس لیے کہ دونوں ایک کل ہے دوسرے کا اور ایک جز ہے کل کا, ایک کل ہے جز کا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے, چھوٹی پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی. اسی وجہ سے مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اور عورت مرد کی طرف میلان رکھتی ہے, اسی وجہ سے کہ جز اپنے کل کی طرف, کل اپنے جز کی طرف مائل ہوتا ہے. وجہ لتسکنوا الیہا, تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. پتہ یہ چلا کہ عورت اگر ٹینشن دے تو عورت ہے ہی نہیں. عورت اگر ٹینشن دے مرد کو تو در حقیقت اس کا مقصد تخلیقی فوت ہو گیا. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا لتسکنوا الیہا, تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اگر اس سے سکون نہ ملے, ذہنی سکون, جسمانی سکون اگر نہ ملے, تو عورت کا مقصد تخلیق بالکل بیکار ہے. اور عورت کو اپنا مقصد سمجھنا چاہیے کہ میرا مقصد کیا ہے. لتسکنوا الیہا, سکون دینا ہے, ٹینشن دینا نہیں. اس کے بعد فرمایا وجعلنا بینکم مودۃ ورحمہ, ان کے درمیان ہم نے مودت اور رحمت رکھی ہے. مودت کب, جوانی کے ٹائم, ایک دوسرے سے غرض ہوتی ہے ایک دوسرے کو, تو اس محبت کو مودت بولتے ہیں. اور بغیر غرض کے محبت رحمت ہے. اگر محبت میں غرض ہو تو وہ مودت ہے, اور اگر محبت بے غرض ہو تو رحمت ہے. آپ دیکھیں گے نوجوانی میں شوہر کو بیوی سے, بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے, اس محبت میں غرض ہوتی ہے, جنسی خواہش, یہ غرض ہوتی ہے. اسی وجہ سے غرض جب پائے گی تو مودت ہے. اور بڑھاپے میں ایک دوسرے کے غم گسار ہوتے ہیں, وہ جذبہ نہیں رہتا, وہاں دوسرا جذبہ آ جاتا ہے, بے غرضی کا جذبہ. تو بڑھاپے میں مرد اور عورت کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ رحمت ہے, اور جوانی کے عالم میں مرد اور عورت کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ باغرض ہوتی ہے, اسے مودت کہا گیا. محبت باغرض ہو تو مودت, محبت اگر بے غرض ہو تو رحمت. وجعلنا بینکم مودۃ ورحمہ, ہم نے مودت اور رحمت تمہارے درمیان پیدا کر دی. اس کے بعد ہوا کا فائدہ بتایا گیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کیا اس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اگر ہوا نہ ملے تھوڑی دیر تک تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اور ہوا کے اندر آکسیجن ہے, اتنی اہم شے اللہ فری میں دے رہا ہے.
جن لوگوں کو آئی سی یو کے اندر رکھا جاتا ہے، پوچھو کہ روز کا خرچہ کتنا آتا ہے آکسیجن دینے، جو فری میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اس کی قیمت معلوم نہیں ہوتی نا، اس کی قیمت معلوم ہوتا ہے آئی سی یو کے اندر داخل کرنے کے بعد کہ آکسیجن کی قدر و قیمت کیا ہے. یہ نعمت فری میں مل رہی ہے، جو چیز فری میں ملے اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے. اور ہوا کا ایک فائدہ بتایا گیا، ان یرسل الرياح مبشرات، بشارت دینے والی بنا کر ہم بھیجتے ہیں. ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو یہ بارش کی نوید ہوتی ہے، بارش کی نوید ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے اس کی کہ بارش آنے والی ہے. ایک وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، ایک فائدہ اور بتایا گیا کہ شہر کے تعفنات کو، اس کی گندگیوں کو ہوا صاف کرتی ہے. اگر ہوا نہ چلے تو یہ تعفن جو اٹھتا ہے گندگیوں کا، اس سے ایک زہریلی گیس پورے شہر کے اوپر مسلط ہو جائے جس سے لوگ مرنے لگیں. تو ہوا کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا کہ جہاں وہ بارش کی نوید ہے، دوسری طرف یہ شہر کے تعفنات اور گندگیوں، آلودگیوں، نجاستوں سے اٹھنے والی بدبوؤں کو لے جا کر کے جنگل کے اندر صاف کر کے دوبارہ جو فریش ہوا ہوتی ہے اس کو لا کر کے رکھنا. یہ فائدہ بتائے گا. اور وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، سمندروں کے اندر تمہاری جو کشتیاں چلتی ہیں ہوا کی وجہ سے چلتی ہیں. اگر ہوا نہ ہو تمہاری کشتیاں سمندر کے سطح پر چل ہی نہیں سکتی. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تم دریا سے طرح طرح کی چیزیں نکالتے ہو، مچھلیاں نکالتے ہو. کہیں آپ چلے جائیے جو گاؤں ساحل سمندر کے اوپر ہیں، مچھلیوں کا شکار کیسے ہوتا ہے آپ دیکھیں. ایک جگہ میں گیا، جہاں بھی جا رہا ہوں بچ بچ کر کے پیر رکھنا پڑ رہا ہے. وہاں مچھلیاں رکھی ہوئی دور تک، ایسے سب سکھا رہے ہیں، کوئی اس کو چھونے والا نہیں ہے، سب سکھا رہے ہیں اس کو. مچھلیاں سوکھ رہی ہیں، قدم بچا بچا کر کے رکھنا پڑتا. دن بھر شکار کرتے ہیں اور شام میں ساری شپس لا کر کے ساحل کے اوپر کھڑی کرتے، اور جتنی مچھلیاں ہوتی ہیں پھر آکشن ہوتا ہے وہاں، اور بڑے مزے میں رہتے ہیں. بڑی پیاری زندگی ہے ان لوگوں کی، بڑے آسودہ حال ہے. تو وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہوا کے ذریعے تمہاری روزی مہیا کرتا ہے، رزق فراہم کرتا ہے. کہ اگر تمہاری کشتیاں اگر ہوا نہ ہو تو چل نہیں سکتی اور تمہاری روزی کا حصول رک جائے. یہ ہوا کا فائدہ بتایا گیا. اس کے بعد انسان کی فطرت سے بحث کی گئی. بہت غور سے سنو، بہت غور سے سنو، ایک دم متوجہ ہو جاؤ، اس لیے کہ انسانی فطرت کے اوپر بحث کرنے جا رہا ہوں میں. جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اس کو کھول کر کے بیان کرتا ہوں. آپ سمجھنے لگیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ نے فرمایا، بہت غور سے سنو، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. کیا بات ہے. اللہ نے فرمایا اپنے چہرے کو سب سے کٹ کر اللہ کی طرف موڑ لو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف پھیر لو. کہا گیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. What is فطرہ؟ What is the meaning of فطرہ؟ فطرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو سمجھو. فطرت کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چیز اللہ انسان کے بدن میں رکھتا ہے، اندروں میں رکھتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی حق کو قبول کرتا ہے. اس کا نام فطرت ہے. قبول حق کی استعداد کو، قبول حق کی استعداد کو، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو فطرت کہا جاتا ہے. سمجھ میں؟ پھر سے بولتا ہوں، قبول حق کی استعداد کو، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو، جو اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، صلاحیت کا نام فطرت. اچھا اتنا سمجھ میں آیا؟ یہ فطرت دب تو سکتی ہے مگر مٹ نہیں سکتی. لا تبدیل لخلق اللہ، یہ فطرت دب جاتی ہے. حق کو قبول کرنے کی جو استعداد ہوتی ہے دب جاتی ہے مگر مٹتی نہیں ہے. بتایا گیا یہ فطرت ایسی چیز ہے جو مٹتی نہیں ہے، دبتی ہے خالی. لا تبدیل لخلق اللہ، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، یہ دب جاتی ہے، مٹتی نہیں ہے. اور فرمایا گیا ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، یعنی تبدیلی سے پہلے کی جو حالت ہے اس کو دین القیم کہا گیا. تبدیلی سے پہلے کی حالت دین القیم، اور اسی پر بچہ پیدا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اپنے رسول کے ذریعے کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر قبول حق کی استعداد ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کافر کا بھی بچہ مر جائے تو جنت میں جائے گا. جیسے حضرت سمرہ ابن جندب کی روایت ہے، وعن سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اولاد المشرکین خدم اہل الجنہ، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے معجم الکبیر کے اندر لائے ہیں کہ مشرکین اور کافروں کے جو بچے ہیں جوانی سے پہلے مر گئے وہ جنتی ہیں، اس لیے کہ وہ فطرت کے اوپر مرے، فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر قبول حق کی استعداد ہوتی ہے. اب یہ دبتی کیسے ہے؟ مٹتی تو ہے نہیں، دبتی کیسے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ. ماں باپ اگر یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے، نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے، ہندو ہے تو ہندو بنا دیتے، آتش پرست ہے تو آتش پرست. اس کا مطلب ہے کہ قبول حق کی استعداد بیرونی اثرات سے، خارجی اثرات سے مرتب ہو کر دب جاتی ہے، خارجی اثرات سے متاثر ہو کر دب جاتی ہے، مٹتی نہیں ہے. بیرونی اثرات سے متاثر ہو کر کے فطرت دب جاتی ہے، اور اگر یہ دباؤ ہٹ جائے، یہ خارجی اثر خفیف پڑ جائے، ہلکا پڑ جائے، تو فطرت پھر ابھر آتی ہے. کیسے؟ دلیل دی گئی، آگے دلیل دی گئی، آگے دلیل دی جا رہی. کس چیز کی دلیل؟ کہ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دب جاتی ہے، مٹتی نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ دیا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، بڑی مصیبت، تو کسی کو پکارتا نہیں، اللہ 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 اللہ، صرف اللہ اللہ ہی رٹتا ہے. کافروں کو بھی دیکھو، وہ جس کو اللہ مانتے ہیں اسی کا نام لے کر کے پکارتے رہتے، کسی اور کو پکارتے نہیں. جس کو وہ الہ مانتے ہیں اسی کو پکارتے ہیں، جس کو معبود مانتے ہیں. مصیبت کے وقت بیرونی اثر خفیف ہو جاتا ہے، لہذا یہ فطرت دبی رہتی ہے. یہ دباؤ ہے نا، دباؤ پریشر ہے، پریشر ہے تو یہ استعداد دبی رہتی ہے. اور جیسے ہی مصیبت آئی، مصیبت دیکھتا کوئی سہارا نہیں ہے، تو بیرونی اثر جو خفیف ہو جاتا، ہلکا ہو جاتا، اٹھ جاتا ہے ایسا، تو یہ فوراً استعداد اوپر آ جاتی ہے. تو دعوا ربہم، پھر اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے. یہ مصیبت کے وقت اپنے رب کو پکارنا در حقیقت اشارہ ہے کہ اب تک قبول حق کی استعداد دبی ہوئی تھی. جیسے ہی مصیبت آئی، بیرونی اثرات کمزور ہوئے، خفیف ہوئے، یہ اٹھ کر کے اوپر آ گئی اور دعوا ربہم، اپنے رب کو پکارنے لگتی ہے. وَإِذَا، اب جب ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو دیکھو ہم کو بھول جاتا ہے. اذا فریق منہم بربہم یشرکون، پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی پھر بیرونی جو اثر ہے وہ اس کو متاثر کر دیتا ہے اور دبا دیتا ہے فطرت کو. دیکھو مٹتی نہیں ہے، دب جاتی ہے. دبتی کیسے ہے وہ بتایا گیا، اور ابھرتی کیسے ہے وہ بتایا گیا. تو دلیل مل گئی کہ انسان کی فطرت اسلام ہے، انسان کی فطرت توحید ہے. اچھا، آگے ارشاد فرمایا گیا اگر اس فطرت کے خلاف کوئی کرتا ہے تو اس کے اندر کیا چینجز آتے ہیں؟ ایک چینجنگ بتائیے. کیا؟ آدمی فطرت سے ہٹ جائے، دب جائے فطرت، تو اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ آدمی کی فطرت دب، اس کا ظہور بتایا گیا. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. فرمایا گیا کہ جب ہم اس کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو اترانے لگتا ہے، اور جب نعمت چھین لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے. یہ در حقیقت اس فطرت کے دبنے کا سبب بیان کیا گیا ہے. فطرت دب جاتی ہے، اس کو پہچانو گے کیسے؟ یہ دیکھو اس کا اثر کیسا پڑا کہ آدمی نعمت ملنے پر اترانے لگتا ہے اور نعمت چھن جانے پر مایوس ہو جاتا ہے. یہ در حقیقت فطرت کی تبدیلی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اثرات بتائے گئے ذات کریمہ. اچھا، آدمی فطرت کے راستے پر نہ چلے تو بتایا گیا آگے، فطرت کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. تو خشکی اور تری سب میں فساد پھیل جاتا ہے.
دریا کو حکم ہوتا ہے آبادیوں پر چڑھا. اپنے مناظر دیکھیں گے نہیں کیسا پانی بڑھ رہا تھا, اوپر کی سانس اوپر, نیچے کی سانس نیچے ہو گئی ہوگی, پانی بڑھتا ہی آ رہا ہے, بڑھتا ہی آ رہا ہے. کیوں آتا ہے ایسا؟ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. سزا دینے کے لیے ہوتا ہے وہ, سزا دینے کے لیے, سدھر جاؤ. تو یہ تری کے اندر فساد پھیلنے کا مطلب ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے, آبادی ڈوب جاتی ہے, کھیتیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں, لوگ بھوکے مرنے لگتے ہیں. بتائیے, جان بچانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے, عورتوں کے گلے میں جو سونے کے زیورات تھے, ایک ایک کشتی والا تھوڑی دور تک لے جا کر کے اس کو چھوڑنے کے لیے 20-20 ہزار روپے مانگ رہا ہے, 50-50 ہزار روپے مانگ رہا ہے. دیکھیے آپ نے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت, آدمی فطرت کی راہ سے ہٹتا ہے تو تری کے اندر تو فساد آتا ہی ہے. سیلاب, دریا اپنے دائرے سے, اپنے حدود سے باہر نکل آتے ہیں. اور خشکی میں فساد کا مطلب یہ مہنگائی, قحط, گرانی, بیماریاں اور ذلت, رسوائی, فساد, قتل و خون, کرفیو, یہ ساری چیزیں, یہ ساری کی ساری جو تباہیاں ہیں یہ خشکی کے اندر ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہے ایسے؟ آدمی فطرت کے راستے سے ہٹ گیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کیا بات ہے, قرآن حکیم کس لیول سے بات کرتا ہے. دنیا کی کوئی کتاب اس طریقے سے بحث نہیں کر سکتی. ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, دیکھا کتنی گہری کتاب ہے یہ. ہاں, قرآن کو لوگوں نے جنتر منتر کی کتاب سمجھ رکھا ہے, قرآن حکیم کو لوگوں نے تبرک کی کتاب سمجھ رکھا ہے. پڑھو, تعویذ بناؤ, گنڈے بناؤ, اور اسی طریقے سے دھو دھو کر کے پلاؤ, جزدانوں میں رکھ کر کے, خوشبو میں بسا کر کے تاکہ نسیاں پر رکھ دو. صرف اس پر عمل مت کرو. میں تو کہتا ہوں قرآن حکیم کو اپنا بیڈ بک بناؤ, بیڈ بک. جب بھی دل کہے بغیر وضو کے قرآن چھو نہیں سکتا. یہ خامخواہ کا عقیدہ ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے, صحیح حدیث سے, کہ بغیر وضو کے قرآن نہیں چھو سکتے. لوگوں نے اس کی طہارت کا ایک عجیب و غریب تصور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے, قرآن حکیم سے دور کرنے کے لیے کہ آدمی جتنا دور ہو سکے دور ہوتا چلا جائے. کوئی کہتا ہے کہ سب کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا ہے. میں یہ بولتا ہوں, کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ 21ویں پارے کے مطالب بیان کر رہا ہوں میں, آیات کی تفسیر کر رہا ہوں میں. یہاں بڑے لوگوں کو تو چھوڑو, نوجوانوں کو تو چھوڑو, کچھ ایسے بچے جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں ان کی سمجھ میں بات آ جا رہی ہے. کون بولتا ہے کہ قرآن حکیم سب کی سمجھ میں نہیں آتا؟ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. اور کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, قرآن حکیم سے دور کر رہے ہیں, اس کی جگہ پر ایک کتاب لا کر کے رکھ دے رہے ہیں, یہ پڑھو, یہ کتاب پڑھو. قرآن حکیم مت پڑھو, یہ کتاب پڑھو. اللہ کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی, انسان کی لکھی ہوئی کتاب برابر سمجھ میں آتی. شیطان نے اس طریقے سے لوگوں کو قرآن حکیم سے دور کیا ہوا. آپ کی سمجھ میں کیا نہیں آ رہا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں؟ یہ جو کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں اس میں ساری چیزیں ہیں, یہ حقائق ہیں, قطعاً نہیں. اس کے بعد سورہ لقمان ہے, بتایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. بعض لوگ ایسے جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. لہو الحدیث کی تفسیر بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اس سے گانے بجانے والی چیزیں خریدتے ہیں. اب تو دیکھو اب عام ہو گیا ہے, کوئی تمبورا لیے گھوم رہا ہے, کوئی وائلن لیے گھوم رہا ہے, اور بڑی شان کے ساتھ وہ پنگیاں لے کر کے بہت فخر محسوس کرو, پنگی لٹکائے ہوئے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لوگ لہو الحدیث خرید رہے, گانے کی چیزیں. اچھا, اب تو باقاعدہ آڈیشن ہوتا ہے, پورے ہندوستان سے بچوں کو جو گانے بجانے کی مشق کرتے ہیں سب کو جمع کیا جاتا ہے, آڈیشن ہوتا ہے ان کا, بہت دنوں تک کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ان کو. لہو الحدیث کہا گیا. یہ آیت کریمہ نظر ابن حارث کے بارے میں نازل ہوئی ہے. بہت بڑا بدماش تھا مکہ میں. وہ جب یہ دیکھتا کہ کچھ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف مائل ہو گئے ہیں تو کیا کرتا, کچھ لونڈیاں رکھ رکھی ہیں جو گاتی تھی اور بجاتی تھی, ان کو ورغلا کر کے پھسلا کر کے اپنی محفل میں لاتا اور کہتا
ارے محمد کی خشک باتیں کیوں سن رہے ہو؟ آؤ میں تمہیں تر باتیں سناتا ہوں، تر باتیں سناتا ہوں۔ یہ دیکھو ناچ رہی ہے، یہ دیکھو گانے دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن حکیم کو چھوڑ کر کے گانے بجانوں میں لگ جائے، در حقیقت وہ لہو الحدیث میں مبتلا ہے، اور ایسی چیزیں خریدتا ہے جو گانے بجانے کے آلات پر مشتمل ہیں، در حقیقت لہو الحدیث خریدنے کے مرادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل دی، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دون ماذا خلق الذین من دون۔ اللہ نے فرمایا یہ میری تخلیق ہے، یہ پوری کی پوری کائنات میں نے بنائی ہے، اب بولو جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے؟ کیا سوال ہے! اللہ، پوری دنیا جواب دینے سے قاصر ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اسے میں نے پیدا کیا، یہ میری مخلوق ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدا کی۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم معبود مانتے ہو ذرا بتاؤ تو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ ایک مکھی تو پیدا نہیں کر سکتے۔ آج تک کسی بے جان چیز سے جاندار پیدا کرنے کی سائنسدانوں کی ساری کوششیں رائگاں ہو گئی ہیں، اس لیے کہ مچھر مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اس لیے کہ کسی جاندار کو پیدا کرنے کے لیے لائیو سیل کا ہونا ضروری ہے، زندہ خلیے کا ہونا ضروری ہے، اور زندگی اور حیات صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہی مٹی کے اندر زندگی کی نمود ڈال دیتا ہے تو وہ چیز زندہ ہو جاتی ہے۔ تو کہتا ہے یہ میں نے سب پیدا کیا ہے، جن کی تم عبادت کرتے ذرا ان سے پوچھو کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ جواب نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا مسکت ہے، مفہم ہے، جواب نہیں دے سکتا۔ کوئی بولے کہ میں نے یہ پیدا کیا ہے، کون بولے گا کھڑے ہو کر؟ اللہ نے فرما دیا ساری مخلوق میری ہے، میں نے پیدا کیا ہے، جن کی تم عبادت کرو ان سے بولو کیا چیز پیدا کیا ہے۔ آگے جواب نہیں ہے۔ جواب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری تخلیق اللہ کی، جب پیدا اس نے کیا تو عبادت کے لائق وہی ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ پیدا کوئی کرے عبادت کسی اور کی جائے، یہ تو ایک مضحکہ خیز بات ہے اور انتہائی نامعقول بات ہے، اور ایسا وہی لوگ کرتے ہیں جن کی کھوپڑی میں وہ چیز سفید چیز نہیں ہوتی جس کو ہم بھیجا کہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت لقمان، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر تھے، صحیح یہ ہے کہ ایک ولی تھے، اچھے آدمی تھے، وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، بچے کو نصیحت کرتے بولتے ہیں میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ join not anything in worship with Allah، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کر، یہ ہوتا ہے لا تشرک باللہ۔ join not anything in worship with Allah۔ ہمارا ساتھی آئی کو ا پڑھتا تھا، جیسے ورشپ نہیں پڑھتا تھا، وہ شپ ایسا بولتا تھا، انگریز تھا، اس سے میں نے انگریزی پڑھی جی، تو شپ بولتا تھا، وہ شپ نہیں شپ بولتا تھا، وہ ایک ایکسنٹ ہے وہ۔ تو بہرحال اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہے میرے بچے، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بچے اللہ کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ یاد کرایا جائے، تھوڑے ہوشیار ہوں تو اس کا مطلب سمجھایا جائے۔ آج بچے کو سکھاتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، ٹاٹا۔ ابھی بچی ہے، بچے سے ٹاٹا کر لیتے، کیا پڑھ رہی ہے بچی؟ اس میں انگلش میڈیم اسکول میں جا رہی، وہاں السلام علیکم اگر کہہ دے تو بولتی ہے کیا اردو میڈیم کا اسکول ہے؟ اردو میڈیم کا اسکول، یعنی اگر یہ انگریزی میڈیم کا ہے تو یہاں السلام علیکم کہنا حرام، اس لیے کہ انگریزی میڈیم کا اسکول، انگلش میڈیم ہے۔ یا بتایا جائے لا تشرک باللہ۔ تو گویا کہ سب سے پہلے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو جو تعلیم دی وہ توحید کی تعلیم دی، شرک سے بیزاری کی تعلیم دی۔ اچھا، اس کے بعد دوسری نصیحت متعلقہ بعقائد، تیسری نصیحت متعلقہ بعمل، تیسری نصیحت متعلقہ اخلاق، اور چوتھی نصیحت متعلقہ بمعاشرت۔ فرمایا گیا عقیدہ دیکھو، یا بنی انہا یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ عقیدہ ہے کہ میرے بچے سن، یا بنی، پھر کہا گیا اگر کوئی چیز زمینوں میں ہے، زمین کی گہرائیوں میں، آسمانوں کی بلندیوں پر کہیں چھوڑ، فی صخرۃ، کسی چٹان میں، صخرہ مینس راک،
کسی چٹان کے اندر ہے، فی صخرۃ، کسی چٹان کے اندر ہے، کہیں بھی ہو، اور وہ رائی کے برابر ہو، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر ہو اللہ کی نگاہ میں. اللہ، یہ عقیدہ ہونا چاہیے آدمی کہ کوئی بھی حرکت ہم کر رہے ہیں جب اس کی نگاہ اتنی باریک ہے کہ رائی کے دانے کے برابر زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے دائرے نگاہ سے باہر ہو، تو ہم تو مکمل اجالے میں ہیں اس کے. یہ عقیدہ ہے. اس کے بعد فرمایا گیا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے میرے بچے نماز پڑھ. دیکھو توحید کے بعد دوسری عبادت نماز ہے. توحید کا تعلق قلب سے اور نماز کا تعلق بدن سے. گویا کہ توحید کا ظہور اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ توحید کا ظہور ہے. اور یہاں بچے سے نہیں کہا کہ زکوٰۃ دے، اس لیے کہ بچہ صاحب استطاعت نہیں ہوتا، زکوٰۃ کیسے دے گا؟ لہٰذا آتی زکوٰۃ نہیں ہے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر، کتنا سسٹمیٹک ہے، اتنا میتھمیٹیکل ہے قرآن. اب میتھمیٹیکل ہے، سسٹمیٹک ہے. اگر ایک لفظ کو اٹھا کر اسی معنی کا ایک دوسرا لفظ لے آؤ تو وہ مفہوم ادا نہیں ہوگا جو قرآن بتانا چاہ رہا ہے. بالکل میتھمیٹیکل، بالکل سسٹمیٹک. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دے، برائی سے رو. واصبر علی ما اصابک، برائی کا جو ہے برائی سے روکے گا، بھلائی کا حکم دے گا تو تکلیف ہونے والی ہے، صبر کر. واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اگر ایسا کرے گا تو انبیاء کا ثواب تجھے ملنے والا ہے. یہ متعلقہ بعمل، پہلے تو متعلقہ بعقائد، دوسرا متعلقہ بعمل، تیسرے متعلقہ باخلاق. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، زمین پر آکڑ کرنا چل، اور جب مل تو گال مت پھلا. السلام علیکم مسافر، ایسے ہاتھ ملے تو کیسے ایسے ملے، یعنی مسافر کرے گا اکڑو. ولا تصعر خدك للناس، اپنے گال کو مت پھلا، خد مینز گال، ولا تصعر خدك للناس، یہ اخلاق کے خلاف. اور اکڑ کرنا چاہیے بھی اخلاق کے خلاف ہے، اس لیے کہ اللہ ہر اترانے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اس کا تعلق اخلاقیات سے، معاشرت سے. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، زمین میں میانہ روی سے چل، ایسے چلتے پتہ نہیں کیسے چلتے لوگ، دوڑتے رہتے. تو مومنانہ جو چال ہوتی ہے وہ بیچ بیچ کی چال ہو، اقتصاد ہوتا ہے اس کے اندر. وقصد فی مشی، مردانہ چال چلو، تمہاری چال کے اندر میانہ روی ہو، نہ زیادہ تیز ہو اور نہ زیادہ دھیرے. اور چال کیسے مردانہ، بیماروں جیسی چال نہ ہو جس کو لوگ تواضع سمجھ بیٹھے. وغضض من صوتک، کو زور سے مت چلا. زور سے چلانے کی ممانعت کب ہے؟ مولوی صاحب تو چلا رہے، یہ اگر کوئی مطلب لینے لگے گا تو قرآن حکیم جو بیان کرنا چاہ رہا ہے اس کے خلاف مطلب لے گا. وہ وغضض من صوتک کا مطلب ہے کسی کو ڈانٹ رہا ہے، کسی کے اوپر غصہ ہو رہا ہے، تب زور زور سے چلا رہا ہے، تو وہاں چلانا منع ہے. اگر کسی کو آپ آواز دینا چاہ رہے دور ہے تو زور سے آواز دے سکتے ہیں. جی یہ مطلب ہے. غصے کے وقت غصے میں آ کر کے کسی کے اوپر برہم ہو کر کے زور زور سے چلانا، اس کی ممانعت ہے. تو اپنی آواز کو پست رکھ، اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. کیوں بھائی؟ بہت سارے جانور ہیں جن کی آواز بہت بری ہوتی ہے، صرف گدھا بیچارہ ایسا کیوں کہ اس کی آواز سب سے بری آواز ہے، سب سے بھینکر، سب سے ہاریبل اور سب سے زیادہ آکورڈ قسم کی ہے. اس وجہ سے ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اس کی آواز میں ردم نہیں ہوتا، اس کی آواز میں ردم نہیں ہوتا. دوسرے بھی بد آواز جانور ہیں، وہ آواز نکالتے ہیں، مگر ان کی بد آوازی میں آواز تو ان کی روکس ہوتی ہے، کرخت ہوتی ہے، لیکن آواز میں ردم ہوتا ہے، ردم ہوتا ہے. یہ گدھا ایسا جانور ہے کہ جب وہ چیختا ہے، آواز کرتا ہے تو اس کی آواز میں ردم نہیں ہوتا. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرغے کو بولتے سنو، ابو داؤد شریف میں رکھی ہے اور کتاب الادب میں دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مرغے کی باگ سنو تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل مانگو. اللہم انی اسألک من فضلک بولو. جب مرغا بولے تو کیا بولنا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، فاسأل اللہ من فضلک، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل کا سوال. اور جب کتے
کتے کو نباہل کلب یا نہیق الحمار گدھے کی آواز سنو اور نباہل کلب کتے کا بھونکنا سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو. پہلے نے فرشتے کو دیکھا ہے فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا اور فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا. کتے نے شیطان کو دیکھا ہے, گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے, لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اور مرغے نے فرشتے کو دیکھا ہے, لہذا فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. اس کا مطلب کچھ مخلوقات ایسی ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے مگر وہ دیکھتے ہیں. عجیب غریب, یہ کائنات ایک مسٹری ہے, بہت مسٹیریس ہے, سمجھ میں نہیں آتی. جتنا بتا دیا گیا ہے ہماری عقل کو اتنا ہی مان لینا چاہیے. لولی لنگڑی عقل ہے. کیا علامہ اقبال نے بہت کہا ہے, گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے. تو عقل کے کیا ہے, کچھ بھی سوچتی ہے, کچھ بھی فیصلہ کرتی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا 5 باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ قیامت کا علم کس کو معلوم؟ اچانک آئے گی, اچانک, بغتتاً, اچانک آئے, ایک دم all of a sudden, ایک دم اچانک آ جائے گی بغیر بتائے. اور بارش کتنی ہو, بارش نازل کرتا ہے بھی معلوم, کتنی ہوگی, کہاں ہوگی, کیسے ہوگی, اس کا صحیح اندازہ کب ہوگی. اسی وجہ سے قطعی طور پر کوئی نہیں بتاتا. کیا بولتے ہیں, فلاں جگہ بادل گہرے دکھائی دے رہے ہیں, بارش ہونے کی سمبھاونا ہے, یقین نہیں بتاتا. اس لیے کہ یقینی علم, تفصیلی علم, قطعی علم with certainty, قطعیت کے ساتھ اگر علم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. ہمارا علم مجمل ہے. قیامت کب آئے گی کس کو معلوم ہے, اور بارش کب ہوگی, کیسے ہوگی, کیوں ہوگی, کہاں ہوگی, اللہ کو معلوم ہے. ہمارا معاملہ یہاں تک ہے علم کا. اس کے بعد یہ کہا گیا ماں کے پیٹ میں کیا ہے. یہاں جنس کی بات نہیں ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, وہ تو سونوگرافی سے معلوم ہو جاتا ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ بغیر سونوگرافی کے بتاؤ کہ لڑکا ہے یا لڑکی. جیسے اللہ بغیر کسی وسیلے کے جانتا ہے, تم تو وسیلہ لگاتے ہو نا, سونوگرافی ایک وسیلہ ہے, پیٹ پھاڑ کر کے دیکھ لو ایسے. تو سونوگرافی ایک وسیلہ ہے, اللہ کا علم بغیر وسیلے کے ہے. لہذا جو چیز وسیلہ لے وہ غیب نہیں ہے, تو مشاہدہ ہے. اور یعلم ما من فی الارحام نہیں ہے بلکہ ما فی الارحام. لڑکا اچھا ہوگا, برا ہوگا, ڈاکو ہوگا, چور ہوگا, عالم ہوگا, سیاستداں ہوگا, دولت مند ہوگا, غریب ہوگا, کیا کس کو معلوم, کون سا اللہ بتائے. ما فی الارحام کیا ہے, من نہیں ہے, من ما ہے. ما کے اندر عموم ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے. یعنی ہمارا علم علم اجمالی ہے, اللہ کا علم علم تفصیلی ہے. ڈیٹیلز کا علم صرف اللہ کو, ہمیں معلوم نہیں. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کل کیا کماؤ گے, معلوم کس کو معلوم, کون سا اعلیٰ بتائے. کہاں مرو گے, کہاں مرو گے بھی معلوم نہیں. آدمی زندگی بھر اپنے گاؤں میں رہتا ہے, کہیں مر جاتا ہے وہاں دفن کیا جاتا ہے, رہتا کہیں ہے دفن کہیں ہوتا ہے. خلیفہ منصور عباسی کے بارے میں تفسیر مظہری کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا, منصور عباسی نے, کہ ملک الموت آئے ہیں. ملک الموت کو دیکھ لیا, ملک الموت آئے. کہا کہ اچھا موقع ہے, حضرت تشریف لے آئے ہیں, جان تو نکالنے کا ذمہ داری اللہ نے ان کو دے رکھی ہے, لہذا کچھ پوچھ لیتے ہیں ان سے. کہا کہ حضرت اب آپ آ ہی گئے ہیں تو ایک سوال کا جواب دے دیں. کہا کیا؟ کہا کہ میری عمر کتنی ہے. انہوں نے 5 انگلیاں دکھائی, چلے گئے. بڑا پریشان ہوا, 5 منٹ زندہ رہوں گا, 5 گھنٹے دے, اس کو اوپر کی سانس اوپر, نیچے کی سانس اوپر نیچے. پریشان ہو گیا کہ یہ 5 انگلیاں ملک الموت دکھا کر چلے گئے ہیں, کیا مطلب ہے اس کا. 5 منٹ, 5 گھنٹہ, 5 دن, 5 برس, کب تک. معبر سے پوچھا گیا, معبر نے بتایا کہ آپ 5 انگلیاں ملک الموت کا دکھانا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ 5 باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. آدمی کب مرے گا مجھے بھی معلوم نہیں ہے, مجھے بھی معلوم ہے. اللہ بتاتا ہے, پروگرام دیتا ہے, پلان دیتا ہے, تب مجھے علم ہوتا ہے. میں ابھی نہیں بتا سکتا تو کب مرو گے. ہاں یہ جو آج کی رات ہے اس کے اندر بتا دیا جاتا ہے, اس کے اندر پلان دے دیا جاتا ہے, پورا کا پورا پوری لسٹ دے دی جاتی ہے کہ اگلے سال کس کو رمضان نہیں دیکھنا ہے. ملک الموت کو سارے نام دے دیے جاتے ہیں پورے.
پتہ نہیں کن کن کا نام دے دیا گیا ہے، ہم میں سے پتہ نہیں کون ہے کس کا نام لسٹ میں آ گیا، آج پورا دے دیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں تمام معاملوں کا فیصلہ، کس کو کتنا ملنا ہے، پیسہ کتنا ملنا ہے، کتنا کھائے گا، کتنا، پوری تفصیل دے دی جاتی ہے۔ موت بھی دے دی جاتی ہے، اس سال کس مہینے میں مرے گا، کس دن مرے گا، کیسے مرے گا، پوری تفصیل دے دی جاتی ہے حضرت ملک الموت کو اسی رات کو۔ فیصلے کا دن ہے آج، فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ نے فرمایا اس کے اندر ہر معاملہ، ہر حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں وہ لسٹ تھما دی جاتی ہے، کس کو اگلا رمضان نہیں دیکھنا ہے۔ یہ کائنات بڑی مسٹیریس ہے، بہت ہی مسٹیری والی ہے، ایک اسرار سے بھری ہوئی، پورا اسرار۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُوكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ مدینہ شریف گئے تو فجر کی نماز میں تو بیٹھ کر پڑھ رہا تھا، پیر ایسے پھیلا لیا، اور کرسی ورسی نہیں ملی تھی تو پیر پھیلا لیا میں نے، میرے دائیں اور بائیں دو نجرانی کھڑے ہوئے تھے، عربی زبان جاننے والے نجران کے تھے، بعد میں پتہ چلا دونوں نجرانی ہیں۔ اور جب سورہ سجدہ جمعہ کا دن تھا، فجر کے اندر امام حرم نے، امام مسجد نبوی نے پڑھنا شروع کیا سورہ سجدہ، تو جب اس آیت پر پہنچا تو اس کی آواز بھرا گئی، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ، اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے، يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ ملک الموت تمہارے اوپر مسلط ہے، ایک دن تمہاری جان نکال لے گا اور تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر کے آنا ہے۔ امام کی آواز بھرا گئی اور یہ دونوں آدمی، ان کے پیر ایسے کانپ رہے تھے، تھر 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 تھر، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی گر پڑیں گے، اور ان کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے۔ قرآن ایسی کتاب، روح سیقل ہوتی ہے، اگر آدمی سمجھ کر پڑھے تو روح، قرآن سے دور کر رکھا ہے، اس کتاب سے دور کر دیا ہے لوگوں نے ہمیں، اور یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ اس امت کو قرآن حکیم سے کاٹ دو، طرح طرح کے پروپیگنڈے کر کے۔ کوئی کہتا قرآن سب کی سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا گمراہی ہے، لہذا اس کتاب کے بجائے یہ کتاب پڑھو، یہ فلاں مولوی صاحب نے لکھا ہے، یہ پڑھو، یعنی قرآن کا بدل لے آئے ہیں بیچارے۔ یہی وجہ دنیا میں لاج جوتے کھا رہے ہیں۔ تو ملک الموت آئے گا تمہاری جانب۔ اچھا، ملک الموت کا نام عزرائیل جو کہا جاتا ہے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، ملک الموت بس ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ عزرائیل اس کا جو نام بتایا جاتا ہے وہ نام صحیح نہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا یدبر الامر، وہ عرش پر بیٹھ، عرش پر مستوی ہے اور تدبیر کر رہا ہے دنیا کے تمام امور کی، کس کو عزت دینا ہے، کس کو ذلت دینا ہے، کس کو غریب کرنا ہے، کس کو امیر کرنا ہے، کسے بیمار کرنا ہے، کسے شفا دینا ہے۔ اللہ اکبر، پوری کائنات کا تصرف اور پوری کائنات کی تدبیر صرف اور صرف بید اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا تم دنیا کی نعمتوں کے پیچھے اپنا سر مار رہے ہو، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہو۔ ارے ہم نے ایسی نعمتیں تمہارے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں، آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ ارے تمہارے نیک عملوں کے بدلے میں ہم نے ایسی ایسی نعمتیں چھپا کر رکھی، اخفیہ کہا گیا، اللہ اکبر۔ کسی نے کوئی چیز چھپا اور اللہ چھپا دے تو، اللہ چھپا دے کون دیکھے گا؟ تو ہم نے چھپا دیا ہے، اس کو چھپا دیا گیا ہے ان نعمتوں کو۔ آؤ ان چھپی ہوئی نعمتوں کو دیکھو۔ کسی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ یہ نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہم نے تیار کر رکھی ہیں اور چھپا دیا ہے اسے، کسی کو معلوم نہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آدمی دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے، آہا کیا نعمتیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، اگر تم اچھے عمل کر کے وہاں گئے ہو تو جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار ہیں۔ ایک لڑکا ایک لڑکی کے پیچھے اپنی انرجی ضائع کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، پڑھائی تباہ کر رہا ہے، اور اگر یہ 2 دن برش نہ کرے تو منہ سے بدبو آتی، 1 ہفتہ کپڑا نہ بدلے بدن سے بدبو آتی، 1 ہفتہ نہ نہائے تو بالوں میں جوئیں پڑ جائیں۔ ہاں ایسی چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ازواج مطہرہ، وہاں جتنی لڑکیاں ملنے والی ہیں سب پاک،
پیشاب، خانہ، تھوک، گندگی، بدبو، ان تمام چیزوں سے مطہر، پہلے ہی پارے میں ازواج مطہرہ، لڑکیاں اس میں، اور بتایا گیا تھوک دے اگر دریا میں تو پورے دریا کا پانی میٹھا ہو جائے، اور اپنا دوپٹہ لہرا دے تو پوری کائنات میں جھماکے ہونے لگے روشنی کے، فلیشز. اللہ، ایسی خوبصورت لڑکیاں دیکھ نہیں سکتا، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عورتیں اسی ہوتی ہیں. لیکن عجیب بات ہے، تمنا تو ہے، مہر نہیں جمع کر رہے ہیں. مہر کیا ہے؟ نیک اعمال. مہر تیار کرو حوروں کے لیے، وہاں کی جو لڑکیاں ہیں، مہر ہونا، زوج شادی ہونے والی ہے نا، شادی میں مہر ضروری ہے، اور مہر کیا ہے؟ نیک اعمال ہے. زوجیت میں سے تھوڑی دے دیے مہر لاؤ، مہر کیا ہے؟ نیک اعمال. جنت میں جانے کی تمنا، حوروں سے شادی کی آرزو ہے، تمنا ہے، مگر اس کے لیے مہر تیار نہیں ہے. عجیب بے وقوف لوگ ہیں جو حوروں سے شادی کرنے کی تمنا رکھتے ہیں مگر ان کے پاس مہر نہیں ہے دینے کے لیے. چلو کیسے جا سکتے ہیں جنت کے اندر؟ کیسے شادی ہو سکتی؟ شادی کیسے ہوگی اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ 27ویں پارے میں بیان کریں گے، شادی کیسے ہوتی ہے حوروں کے ساتھ. جی پوری تفصیل وہاں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں چھپا کر رکھی. اس کے بعد سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب در حقیقت حزب کی جمع احزاب، پارٹیاں. مدینہ کی طرف تقریباً تمام عرب کے قبائل اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے چل نکلے تھے، آ گئے تھے. حضرت سلمان فارغ ایک تعجیلی میٹنگ لی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کیا جائے، اس لیے کہ مدینہ کو گھیرنے والے ہیں یہ لوگ. اچھا، مدینہ کا جو جائے وقوع ہے وہ اتنا پیارا ہے کہ تین طرف سے وہ قدرتی طور پر پیکڈ ہے. وہ اب تو تھوڑا کھل گیا ادھر ادھر، لیکن اس وقت تین طرف سے قدرتی طور پر پیکڈ تھا. ایک طرف ہے ایک پہاڑی، دوسری طرف ہے دوسری پہاڑی، دو پہاڑیاں. پہلے اس کا نام یثرب تھا، قرآن حکیم نے اس کا پرانا نام بیان کیا ہے. یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے اہل یثرب یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ، لوٹ چلو. تو اس کا نام یثرب ہے. یہ کون تھا؟ عمالقہ ایک قوم تھی، ان میں کا ایک آدمی یہاں اس زمین پر آیا تھا اور یہیں وہ رکا اور یہیں پر وہ بسا. اسی کے نام سے اس شہر کا نام یثرب پڑا، اس کا نام ہی یثرب تھا. عمالقہ کا ایک شخص تھا، اسی کے نام پر یہ شہر یثرب کہلایا، اور قرآن حکیم نے اس کا پرانا نام بتایا. تورات میں اس کے 11 نام ہیں تقریباً، تابا، طیبہ وغیرہ. اس جگہ کے کتنے نام ہیں؟ تورات میں 11 نام تقریباً بتائے ہیں مدینہ کے. اس کا پہلا نام یثرب. تو دو طرف سے ایک حر واقم، ایک حر وبرا. حرہ جانتے کس کو بولتے ہیں؟ حرہ. دیکھو والکینو، دیکھو والکینو کو ہے آتش فشاں. آتش فشاں کیسے نکلتا ہے؟ زمین کے اندر کھولتا ہوا لاوا جب زمین کے سینے کو شق کر کے افقی طور پر آسمان کی طرف جائے، فضا کی طرف جائے، اور اس کے بعد نیچے گرے، دھیرے دھیرے پھیل کر دور تک ایک ڈھیر کی شکل میں، ایک ماس کی شکل میں آ جائے، دیٹ از کالڈ حرہ. والکینو پھٹا، اب لاوا نکلا، اب وہ لاوا گرم گرم ایسے پگھل کر کے پھر ایسے بہتا ہے. اب بہ کر کے جب سوکھ جائے، جم جائے، اسی کو حرہ بولتے. تو مدینہ کے ایک طرف حرہ ہے، حر واقم، دوسری طرف حر وبرا. تو دونوں طرف سے پیکڈ ہے مدینہ فطری طور پر. اور کوئی مارچ کے انداز میں، فوجی مارچ کے انداز میں کوئی مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ان دونوں طرف سے. تو مدینہ دونوں طرف سے پیکڈ، دائیں بائیں سے. پیچھے گنجان درختوں کے اور کھجوروں کے باغات کے گنجان درختوں کے سلسلے دور تک چلے گئے. لہذا فوجی انداز میں، مارچ کے انداز میں پیچھے سے بھی نہیں آیا جا سکتا. سامنے فرنٹ یہ کھلا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تو سلمان فارسی نے کہا کہ ہمارے یہاں جب لڑائی ہوتی ہے تو خندق کھود لیتے ہیں. لہذا ان کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کوہ سلا سے خندق کھودنے کا حکم دیا، اور تقریباً 10 آدمیوں پر 40 ہاتھ کھودنے کا حکم دیا کہ 10 آدمی 40 ہاتھ کھودیں گے، ہر 10 آدمی کے اوپر 40 ہاتھ. تقریباً 20 دن میں یہ کام پورا ہوا. 3000 مسلمانوں نے اس میں حصہ لیا. 3000 مسلمانوں نے یہ 2 کلومیٹر کی کھدائی ہوئی. ہر 10 آدمی 40 ہاتھ کھودیں گے، یہ ہوا.
اور 15 فٹ گہری رہے گی اور 2 کلومیٹر رہے گا. 3000 آدمیوں نے 20 دن کے اندر یہ خندق کھود کر کے مکمل کرے. اب تو راستہ وہاں بن گیا. ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ سلا پہاڑی کو پیچھے کر کے پھر اس کے بعد مورچہ جمایا تھا. اب تو پورا کا پورا منظر بدل گیا. دیکھو کچھ تو سمجھ میں آتا ہے کچھ. اور 30 دن تک محاصرہ رہا. 10,000 لوگ آئے تھے. 10,000 لوگ 30 دن تک محاصرہ کیے رہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد فرمایا. اللہ نے فرمایا ہم نے ایسی فوج بھیجی, ایسا لشکر بھیجا جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. جنود لم تروہا, فرشتے آئے اور انہوں نے ان کو اونٹوں کو چابک مار مار کر کے ادھر ادھر ہکال دیا. سردی بہت زبردست ہو رہی تھی اور بالآخر انہوں نے یہ طے کیا کہ بعد میں دیکھیں گے, اس وقت محاصرہ اٹھا لیتے. بھاگ گئے. عالم کیا تھا؟ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ ان کے دل اچھل کر کے حلقوم میں آ گئے تھے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہاں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور انہیں بری طریقے سے جھنجھوڑ دیا گیا. جیسے زلزلہ آتا ہے زمین کے اوپر, ان کے بدن کے اوپر زلزلہ طاری کر دیا گیا. لیکن اس وقت بھی انہوں نے کہا ولما راؤ الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. یہ مصیبت دیکھ کر کے ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ فرمایا بالکل سچ وعدہ فرمایا ہے. کیا ایمان تھا. اللہ اکبر. ہم لوگ ہوتے تو طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے, اللہ تبارک تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے. تھوڑے سے دیکھو 10,000 آدمیوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے اور ہمیں سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے. طرح طرح کی شکایتیں کرنے لگتے اللہ سے. لیکن دیکھو اللہ فرما رہا ہے اتنی بڑی مصیبت سامنے دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تو وعدہ سچ کر دکھایا. صدق اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اور اس مصیبت کے بعد بھی ان کے ایمان اور تسلیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہونے میں ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوئی. پتہ یہ چلا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے, ورنہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما نہ کہا جاتا. یہ غزوہ احزاب کا ایک منظر ہے. آگے سے ایک بحث چل رہی ہے جو 22ویں پارے میں آگے تک جائے گی. اس کو یہیں چھوڑتے ہیں انشاءاللہ. کل اس پر ہم تفصیلی روشنی ڈالیں گے. یہ رہا 21ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.